بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی وہ مثنوی ہے جس نے انہیں حیات جاوید عطا کی، اور یہی وہ مثنوی ہے جسے لکھنؤ کے دبستان شاعری کی پہلی طویل نظم کا شرف حاصل ہے۔ مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی لکھی ہوئی ایک عشقیہ مثنوی ہے جو قصہ گل باقولی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس مثنوی میں تشبیہ اور استعارات کا خوبصورت استعمال ہوا ہے۔ مثنوی کے پہلے شعر سے لے کر آخری شعر تک تواتر کے ساتھ یہ انداز بیاں برقرار رہتا ہے۔ اس طرح یہ مثنوی لکھنوی تہذیب کی ترجمان بن جاتی ہے۔ گلزار نسیم میں نوابین اودھ کے عہد کی تہذیب نظر آتی ہے۔ گلزار نسیم میں پرکاری کا جادو ہے، پلاٹ کی پیچیدگی ہے۔ یہ صرف تاج الملوک اور باقولی کی صرف ایک پھول حاصل کرنے کی کہانی نہیں، بلکہ اس میں کئی کہانیاں گتھ گئی ہیں۔ اس مثنوی کو رشید حسن خان نے بھی مرتب کیا ہے۔ اس مثنوی کو لکھنے کا ماخذ خود نسیم نے اس مثنوی کے اشعار میں بتایا ہے۔ افسانہ گل باقولی کا، افسوس ہو بہار عاشقی کا، ہر چند سنا گیا ہے اس کو، اردو کی زبان میں سخن گو۔ وہ نثر ہے داد نظم دوں میں، اس محک کو دو آشفتہ کروں میں۔ ڈاکٹر گیان چند جین کے مطابق گلزار نسیم کا قصہ متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ فرانسیسی ادیب گارسان دیتاسی نے بھی فرانسیسی زبان میں گلزار نسیم کا ترجمہ ڈاکٹرائن ڈیل امور کے نام سے کیا۔ مکمل قصہ پڑھنے سے پہلے گل باقولی سے چند اشعار۔ منہ پھیر کے ایک مسکرائی، آنکھ ایک نے ایک کو دکھائی، چتون کو ملا کے رہ گئی ایک، ہونٹوں کو ہلا کر رہ گئی ایک، گھبرائی کہ میں کدھر گیا گل، جھنجھلائی کہ کون دے گیا جل، ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے مجھے خار دے گیا کون، ہاتھ اس پہ اگر پڑا نہیں، ہو کے تو پھول اڑا نہیں، نرگس تو دکھا کدھر گیا گل، سوسن تو بتا کدھر گیا گل۔ اصل نام پنڈت دیا شنکر نسیم کول کشمیری پنڈت تھے۔ تخلص ان کا ہے نسیم۔ پیدائش 1811 میں لکھنؤ میں ہوئی۔ وفات رشید حسن کے مطابق 1845 میں طاعون سے مرے۔ عشق لکھنوی نے ایک مصرعے سے ان کی تاریخ وفات نکالی جو یہ ہے: کشیدہ بگفتہ نسیم میں باغ جناں۔ والد کا نام گنگا پرساد کول، استاد خواجہ حیدر علی آتش۔ تصانیف: مثنوی گلزار نسیم کے علاوہ ایک غزلوں کا دیوان بھی ہے۔ مثنوی گلزار نسیم 28 سال کی عمر میں 1839 عیسوی اور 1254 ہجری میں لکھی۔ اس مثنوی کی بحر ہے بحر ہزج مسدس اخرب مقبوض و مخزو، یعنی وزن ہے مفعولن مفاعلن فاعولن۔ پہلے مثنوی بہت طویل تھی، پھر استاد آتش کے کہنے پر نسیم نے اسے مختصر کر دیا۔ سب سے پہلے عزت اللہ بنگالی نے 1132 ہجری 1721 عیسوی میں اس کو فارسی نثر میں منتقل کیا۔ 1830 یا 1217 میں گلکرسٹ کی فرمائش پر نہال چند لاہوری نے اس کو فارسی نثر سے اردو میں مذہب عشق کے نام سے لکھا۔ 1796 میں ریحان الدین لکھنوی نے یہی قصہ خیابان کے نام سے منظوم کیا۔ دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کی بنیاد مذہب عشق پر رکھی۔ گلزار نسیم پہلی بار مطبع میر حسن رضوی سے 1844 میں طبع ہوئی۔ 1905 میں چک پست نے گلزار نسیم کو مرتب کیا اور اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ اس کے بعد مباحث کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔
جسے مارکہ چکبست و شرر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمد شفیع شیرازی نے اس مارکہ کو بھی مرتب کر دیا۔ اس مثنوی میں رعایت لفظی اور اختصار کا بہت زیادہ التزام ہے۔ مثال: دونوں کی رہی نہ جان، تن میں کاٹو تو لہو نہیں بدن میں، کہا جاتا ہے گلزار نسیم غزل کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ گل بقولی کا لفظی مطلب ہے زردی مائل سفید اور خوشبودار پھول، اور اس گل بقولی کا جو عرق ہے وہ آنکھوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہوتا ہے، آشوب چشم کو آرام دیتا ہے۔ خلاصہ: مثنوی گلزار نسیم کے قصے میں داستانی انداز اپنایا گیا ہے اور ایک کے بعد ایک قصہ شروع ہوتا ہے۔ پورب کا بادشاہ تھا زین الملوک، اس کے 4 بیٹے تھے جو دانا، عقل مند اور حکمت میں یکتائے زمانہ تھے۔ 5ویں بیٹے کی پیدائش سے قبل نجومیوں نے پیش گوئی کی تھی کہ بادشاہ اسے دیکھے گا تو اس کی بینائی جاتی رہے گی، اس لیے بادشاہ کی نظروں سے دور ایک محل میں اس کی پرورش کی جاتی رہی، مگر ایک دن اتفاق سے بادشاہ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ شہزادے کو اس جرم میں بدر کر دیا جاتا ہے۔ شہزادے کو حکیم بتاتا ہے کہ باغ ارم میں ایک حوض ہے، اس میں بقولی نام کا ایک پھول ہے، اسے اگر آنکھوں پر لگایا جائے تو اس سے بینائی واپس آ جائے گی۔ چاروں شہزادے پھول کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ چھوٹا یا 5واں شہزادہ جو ہے وہ بھی ساتھ جاتا ہے، لیکن راستے میں باقی شہزادے دلبر بیسوا کے محل میں لوگوں کا فریب کھا کے اس کا دلبر بیسوا کا سب کچھ لٹوا دیتے ہیں۔ دلبر بیسوا یہ کرتی ہے کہ جوا کھیلتی ہے اور بے ایمانی سے انہیں ہرا کر ان سے سب کچھ چھین لیتی ہے اور انہیں اپنا غلام بنا لیتی ہے۔ اسی طرح چاروں شہزادے بھی بیسوا کے ساتھ جوا کھیلتے ہیں اور اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ 5واں شہزادہ تاج الملوک اس سے جیت جاتا ہے۔ شہزادہ آگے بڑھتا ہے تو ایک دیو سے اس کا سامنا ہوتا ہے، لیکن شہزادہ اپنے حلوے کی ترکیب سے اسے رام کر دیتا ہے۔ دیو سے دوستی ہونے کے بعد دیو اسے اپنی بہن ہمالہ دیونی کے پاس بھیجتا ہے۔ اس کی قید میں محمودہ نام کی لڑکی ہے جس سے شہزادے کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہمالہ دیونی شہزادے کی مدد کرتی ہے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیتی ہے کہ چوہے بن کر گل بقولی کے پھول تک باغ ارم تک سرنگ کھودیں۔ اس سرنگ کے ذریعے شہزادہ باغ ارم میں داخل ہوتا ہے اور حوض سے پھول توڑ لیتا ہے۔ محل میں مکاولی کو سوتا دیکھ کر اپنی انگوٹھی اس کی انگوٹھی سے بدل دیتا ہے۔ واپسی میں دلبر اور محمودہ کو بھی اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ راستے میں گل بقولی کے پھول کو ایک اندھے پر آزماتا ہے، وہ اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ راستے میں شہزادے اور اس کے بھائی جو ہیں وہ اس سے پھول چھین لیتے ہیں۔ شہزادہ ہمالہ دیوی کی مدد سے شہر کے بعد ایک شاندار محل بنا کر رہنے لگتا ہے اور آخرکار دوبارہ بقولی کا پھول حاصل کر لیتا ہے۔ بقولی انگوٹھی میں اس کی شبیہ دیکھ کر اس کی عاشق ہو جاتی ہے اور آخرکار شہزادے سے آ ملتی ہے۔ شہزادہ واپس محل آتا ہے اور بادشاہ زین الملوک کی آنکھوں پر بقولی کا پھول رگڑتا ہے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ اس طرح یہ طویل مثنوی اختتام کو پہنچتی ہے۔ ادھر بقولی کی جب آنکھ کھلتی ہے وہ پھول کو نہ پا کر بے قرار ہو جاتی ہے۔ انگوٹھی کی بدلی ہوئی دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو جاتی ہے، اپنا بھیس بدلتی ہے، مردانہ لباس میں پھول کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہے۔ بادشاہ زین الملوک اسے اپنا وزیر بنا لیتا ہے۔ تاج الملوک کے خوبصورت محل کی شہرت سن کر بادشاہ اپنے وزیر بقولی کے ساتھ اسے دیکھنے آتا ہے۔ بادشاہ شہزادے کو پہچان لیتا ہے، لیکن جب وہ شہزادے سے ملتا ہے تو چاروں بھائیوں کا فریب ظاہر ہو جاتا ہے۔ بقولی بھی تاج الملوک کو پہچان جاتی ہے
اور اپنی ماں سے چھپ کر تاج الملوک کو اپنے پاس بلا لیتی ہے ایک خط لکھ کر، لیکن جب اس کی ماں کو یہ راز معلوم ہوتا ہے تو وہ اسے صحرائے طلسم میں قید کر دیتی ہے۔ بقولی کی بہن روح افزا پری ایک دیو کی قید میں ہے۔ تاج الملوک اسے آزاد کراتا ہے، اس کے بدلے میں اس کی ماں تاج الملوک کی شادی گل بقولی سے ہو جاتی ہے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اس میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ بقولی کی شادی کی خبر سن کر راجہ اندر آگ بگولا ہو جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ روز رات میں بقولی اس کی سبھا میں حاضری دے گی اور اسے روز جلایا جائے گا۔ تاج الملوک کو جب اس بات کی خبر ہوتی ہے تو وہ بھی پکھاوج بن کے بقولی کے ساتھ جاتا ہے۔ ایک بار راجہ اندر بقولی سے خوش ہو کر کہتا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ بقولی اسی پکھاوج کو مانگ لیتی ہے۔ راجہ اندر کو جب پکھاوج کی اصل پتہ چلتی ہے تو وہ شراپ دیتا ہے کہ بقولی کا آدھا جسم پتھر کا ہو جائے اور آدھا پری کا ہی رہے اور اسی صورت میں وہ خاک میں مل جائے۔ 12 برس آدمی کی اور 12 برس بعد پری کی صورت ملے۔ شراب ملنے کے بعد راجہ اندر نے اسے منگل دیو کے منہ میں قید کر دیا۔ اس کے بعد راجہ چترسین کی بیٹی چتراوت تاج الملوک پر عاشق ہو جاتی ہے، لیکن شہزادہ اس کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ آخر کار شہزادہ بھی راجہ اندر کے غصے کا شکار ہو کر قید ہو جاتا ہے۔ چتراوت اسے آزاد کراتی ہے، دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن شہزادے کا دل چتراوت کے ساتھ نہیں لگتا۔ چتراوت کو جب بقولی کے قصے کا پتہ چلتا ہے اور اس کے منہ میں قید ہونے کا پتہ چلتا ہے تو وہ اسے مسمار کروا دیتی ہے۔ منہ مسمار ہونے کے بعد کسان اسے صاف کر کے سرسوں بو دیتے ہیں۔ ایک کسان کے گھر میں خوبصورت بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ شہزادہ اسے دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہی بقولی ہے۔ 12 برس کے بعد وہ پری کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کی شہزادے کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ اب دلبر، محمودہ، چتراوت اور بقولی کے ساتھ شہزادہ آرام دہ زندگی گزارتا ہے، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ بیرام اور روح افزا کی عشق کی داستان شروع ہوتی ہے، پھر ان کی بھی شادی ہو جاتی ہے اور اس طرح ایک خوبصورت کہانی 3 مرحلوں میں مکمل ہو کر اختتام کو پہنچتی ہے۔